بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے مفید خطابات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام کبریائی اور بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا، پالنے والا، چلانے والا پالنہار ہے. اس کے قدرت میں کوئی شک نہیں، اس کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں، اور وہ اکیلا رب عبادت کے لائق ہے، اور تمام مخلوق اسی کی بندگی کی تو کامیاب، نہیں کی تو برباد. بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، شافی محشر، مقام محمود کے مالک، صاحب براق، صاحب قرآن، سید الانبیاء، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا. آج کی اس نشست کے لیے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، ٹاپک دیا گیا ہے، وہ ہے بھارت اور دنیا میں امن و سلامتی اسلام کے ذریعے. آپ دیکھیے، مختصر سے وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ ہمارے پیارے ملک بھارت اور دنیا میں بڑی بڑی تباہی کس کی وجہ سے آ رہی ہے، بڑی بڑی بربادی کس کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اس کا سلیوشن، اس کا حل اللہ، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام قرآن حدیث سے کیا نکلتا ہے، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے آج آپ کے سامنے پہلی جو بات میں رکھنے والا ہوں وہ ہے جان کی حفاظت. میں چند اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھوں گا، اعداد و شمار. آپ خالی اس کو گوگل پہ کبھی چیک کر لینا، جب بیٹھے آپ موبائل لے کر یا کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، تو گوگل میں چیک کر لینا. ہمارے پیارے ملک ہندوستان سے لے کے امریکہ تک ہر سال کم از کم 30 لاکھ لوگ تمباکو اور شراب کے کینسر کا شکار ہوتے ہیں. 11 قسم کا کینسر ہوتا ہے تمباکو اور شراب سے. امریکہ سے لے کے، ہمارے بھارت سے لے کے امریکہ تک ہر نکڑ پر، دکان اور ڈبے پر مل جاتا ہے. اور ہر لیڈر الیکشن میں یہ دعویٰ کرتا ہے میں اپنے ملک کے لوگوں کی جان بچاؤں گا، حفاظت کروں گا، بھارت اور بھارت واسیوں کی، امریکہ اور امریکہ میں بسنے والوں کی میں اس حفاظت کروں گا جان کی، یہ بول کر الیکشن لڑتا ہے. ہاں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اور خالی تمباکو اور شراب سے ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ لوگ کینسر کا شکار ہوتے ہیں. اس صدی میں، 21ویں صدی میں 100 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا میں مرنے والے ہیں صرف تمباکو اور شراب کی وجہ سے. ارے بھائی، ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے دماغ کا کینسر، داڑھ کا کینسر، زبان کا کینسر، ایسوفیگس کا کینسر، حلق کا کینسر، ہارٹ اٹیک، لیور فیلئر، فیٹی چین جس کو کہتے ہیں، سیروسس آف لیور، کڈنی فیلئر، برین ہیمریج، بڑے بڑے بیماریاں
तंबाकू और शराब से, और हत्ता कि जब मर्द तंबाकू खा के घर को जाता है, बच्चे गले लगते हैं, 2 घंटे तक मर्द की सांस में निकोटिन फिरता रहता है, बच्चों की सांस से उनके अंदर जाकर उनको भी दिल के और फेफड़ों की बीमारियां कर दे रहे हैं। लाखों बच्चे खत्म होने वाले हैं और हो रहे हैं। कभी टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर जाके कैंसर पेशेंट्स को एक नजर देख लीजिए, मीडिया नहीं बताएगा आपको। मीडिया मुसलमान, आतंकवाद इधर उधर फिराएगा। एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर सबसे बड़ा विलन जो मार रहा है हिंदुस्तानियों को, टॉप के 3 में तंबाकू और शराब है। एक गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकी भाई। हम हिंदुओं के चाहने वाले हैं, हिंदुओं को बचाने वाले हैं, हिंदुओं की रक्षा करने वाले हैं बोलकर जो आए, उन्होंने भी शराब के लाइसेंस धड़ाधड़ दे रहे हैं, तंबाकू की कंपनियां डाल के करोड़ों हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं। 11 साल के बच्चे कैंसर का शिकार बॉम्बे में, 15 साल के बच्चे, अक्सर नौजवान हट्टे कट्टे बच्चे कैंसर का शिकार, जानवरों से बदतर हाल। और कोई कानून हिंदुस्तान या अमेरिका में बनाने तैयार नहीं तंबाकू और शराब के खिलाफ। 1400 साल पहले रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया, अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन ने बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने हाथों से अपनी जान को हलाकत में मत डालो। सूरह माइदा की 5वीं सूरह की 90वीं आयत में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नशे वाली चीजें तुम्हारे लिए बर्बादी है, शैतान का काम है। शराब तंबाकू दोनों आ गए। तंबाकू के ऊपर एक केमिकल डालते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, दिमाग को डिप्रेशन के तौर पे काम करता। इसीलिए सिगरेट का कश लेते ही सुकून महसूस करते, बात जाने टेंशन उतर गया, बात बोलते, वो डिप्रेशन के तौर पे काम करता। डॉक्टर से पूछिए आप, तंबाकू की पुड़ी डालते ही जरा रिलीफ में आते, क्यों? वो निकोटिन काम करना शुरू करा। निकोटिन किसे कहते हैं? वेबस्टर्स डिक्शनरी जाके देखिए, उसमें लिखा है जहरीला मादा जो तंबाकू के पत्तों पर छिड़का जाता है, जो असर कैंसर की वजह बनता है। करोड़ों लोगों को खत्म कर रहे हैं। लाइसेंस देने वाले कौन? मुसलमान, हम नहीं, गैर मुस्लिम। फैक्ट्री डालने वाले कौन? गैर मुस्लिम। दुकान डालने वाले कौन? गैर मुस्लिम। ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन? गैर मुस्लिम। इजाजत देने वाले कौन हुकूमत में? गैर मुस्लिम। लीडर कौन? गैर मुस्लिम। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन? गैर मुस्लिम। फिर टीवी पे ये सब बातें क्यों नहीं बता रहे? इसलिए नहीं बता रहे कि चंद अरबपति कारोबारियों को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, अरबों रुपए मिल जाते हैं, और करोड़ों मासूम गरीब मर जाते हैं। मरने वाला मरता है तो मरे, पैसे में कमी ना है। ये मसला है भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये मसला है। अब अल्लाह का कलाम और नबी की हदीस बचाते कैसा देखिए आप। अल्लाह फरमाते नशे आवर चीजें हराम हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, इब्ने माजा की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 3392, जो नशा ज्यादा मिकदार में हराम है, वो नशा कम मिकदार में भी हराम है। जो नशा ज्यादा क्वांटिटी में हराम है, वो नशा कम क्वांटिटी में भी हराम है। क्या पता चला? पता ये चला कि आप नशे के 2 खतरे डाल के पिए भी तो हराम है, 2 बॉटल भी पिए तो हराम है। अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया, अल्लाह ने हराम करार दिया। सऊदी अरब में नशा नहीं, नतीजे में लाखों करोड़ों जाने महफूज। दूसरे मुल्कों में नशा मिलता है, करोड़ों जाने मर रही है। अक्सर बोलते देखिए, रात में अच्छे थे, अचानक अटैक आ गया। अच्छे नहीं थे, अंदर अंदर निकोटिन काम कर रहा था, सडन वक्त अब आ गया, खट बोल के चले गए। तो दुनिया में, अमेरिका में, इंडिया में सलामती चाहते हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमेरिकन की लाइफ
بچانا چاہتے ہیں, زندگی بچانا چاہتے ہیں, نہ آپ کا قانون, نہ آپ کا قانون, نہ میرا قانون, رب العالمین کا قانون لائیے, قرآن حدیث کا بچا لیجئے انشاءاللہ. چند لوگوں کا کاروبار ختم ہوگا, کروڑوں جانیں بچ جائے گی, معصوم بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے, باپ شراب پی کے مر جاتا ہے, ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے, ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, گھر کو آتا ہے, بیوی سے لڑائی ہو جاتی, مسل لے کے مار دیتا, جیل کو چلے جاتا, باپ ختم ہو جاتا, چھوٹے چھوٹے بچے روڈ پہ آ جاتے. کئی کیسز میں نے دیکھے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کئی بچیاں ایسے گھرانوں کے غلط راستوں پہ چلی جاتی, عزتیں بیچنے نکل جاتی, کھانے کو کھانا نہیں رہتا, غلط راستوں پہ نکل جاتی, یعنی پوری زندگی چوپٹ ہو جاتی. اللہ کا قانون سلامتی لاتا ہے. کیسے؟ حرام چیز کو روکیے, زندگی کو بچائیے. پیسہ نہیں رہا پرواہ نہیں, ایک جھوپڑی میں عزت کی زندگی چٹنی مرچی کھا کے رہیں گے, لیکن کینسر سے مر کے گھر والوں کو روڈ پہ نہیں لائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک مسئلہ ہے. اب آگے اسلام کے خلاف پلاننگ کیسی ہوتی سمجھاؤں گا, پہلے یہ سن لیجئے. دوسرا مسئلہ, سب سے بڑا جو بربادی ہے, آپ جانتے ہیں 20 سالوں میں خالی ہمارے پیارے بھارت میں 2 کروڑ سے زیادہ بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ایبورشن سے مار دیے. ماں کے پیٹ میں ایبورشن سے مار دیے. کتنے بچیاں بھائی؟ 2 کروڑ. کبھی سنے آپ آتنکواد سے ہو گیا بول کے؟ 2 کروڑ بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالی میں بہا دیے. وہ کبھی ٹی وی پہ نہیں آتا. مسلمان ایک تھپڑ بھی مار دیا تو آتنکواد 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 بول کے چلا. ہندوستان میں ایملی بیکنن کی رپورٹ BBC کی, گوگل کر کے دیکھیے جا کے, اور بتائیے اپنے دنیا میں جا کے دوسروں کو, غیر قوم کے لوگوں کو, یہ آپ کے ماں باپ, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے نرسز, آپ کا ہاسپٹل, آپ کی حکومت, آپ کا قانون, آپ کی پولیس, آپ کی ناک کے نیچے 2 کروڑ بچیوں کو ختم کر دیے 20 سالوں میں. اور امریکہ میں بھی ہر سال لاکھوں بچیاں ماری جاتی ہے ایبورشن کے ذریعے. ماں کے پیٹ میں بچی اسکول گئی تھی, کالج گئی تھی, افیئر ہو گیا, بچہ بچی غلط حرکت کر کے زنا کر لیے, بچی حمل سے ہو گئی, گھر والوں کو نہیں معلوم ہونا ہے, رات رات ایبورشن کرا لی 500 روپے دے کے, 1000 روپے دے کے. کئی کیسز. Millions of daughters are dying only due to abortion, feticide. انگریزی میں کہتے ہیں feticide. کروڑوں بچیاں مر رہی ہے ہمارے گاؤں میں, ہمارے شہر میں, ہر ہاسپٹل میں دھندا چل رہا ہے. کالج کی بچی گاڑی کے پیپرہ رکھا دی, 5000 لی, جا کے ایبورشن کرا لی. خالی ایک مرٹواڑہ کے ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تھا, ایک ہاسپٹل کے, اس نے کہا الیاس بھائی پچھلے فیسٹیول سے ابھی تک 2.5 مہینے میں نے 55 ایبورشنز کیے. اس نے بتایا. کتنے؟ ایک ہی ہاسپٹل میں 55 بچیوں کی جان لی گئی. کیوں؟ اللہ کا قانون نہیں تھا. کون سا قانون؟ بچہ بچی بڑے ہوتے ہی نکاح کر دو, گھر بنانے دو, بینک بیلنس لینے دو, گاڑیاں لینے دو. بچہ اس کے اندر برداشت نہیں کر سکا, 4 جگہ جا کے زنا کر لینا. گریجویشن ہو جانے دو, بچی کو ٹیچر بن جانے دو, B.Ed ہو جانے دو, D.Ed ہو جانے دو, بچی برداشت نہیں کر سک رہی, افیئر میں چلے جا رہی. اللہ کے نبی نے حکم دیا لڑکا لڑکی جوان ہوئے نکاح کر دو. ہمارے پاس نہ پہلے نوٹ بناؤ. اللہ فرما رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا تو نکاح کر لو. ہمارے پاس کا ٹارگٹ نہیں, پہلے غنی کریے اللہ, پھر نکاح کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ ایک کنڈیشن رکھ رہے, ہم دوسری کنڈیشن لگا دیتے. نتیجے میں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ایک نیا قانون لا لیے, لیو ان ریلیشن شپ. 15 سال کا لڑکا لڑکی بغیر شادی کے زنا کر سکتے. ہمارے بھارت سے لے کے امریکہ میں نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کرے تو جیل ہے, زنا کرے تو چلتا.
اللہ کے قانون سے ٹکر لے کر یہ قانون لائے. جانتے نتیجہ کیا نکلا؟ گلی گلی ایبارشنز چل رہے ہیں، گلی گلی بے حیائی چل رہی ہے. ایڈز، گونوریا، سفلس جیسے بدترین بیماریاں. خالی ہندوستان کا اسٹیٹسٹک آیا 4 سال پہلے نکالے تھے ہم، 5.5 کروڑ ایڈز کے پیشنٹس ہیں، اور اس میں سے خالی نہیں بولے تو 1.5 لاکھ پروسٹیٹیوٹس جو لڑکیاں اپنا جسم بیچتی ہے بامبے کے روڈ پہ روزانہ کم از کم 15,000 لوگوں کو ایڈز پھیلاتی ہے. یہ ہے اپنے ہاتھوں سے بربادی. بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کے قانون سے ٹکر لے کر، اللہ کے قانون کی مخالفت میں جا کے، اللہ اس کے نبی کے احکام کو توڑ کے اپنی مرضی کا قانون لائے، بھارت سے لے کے امریکہ تک. آپ کی ہماری بیٹیوں کا حال دیکھ لیجئے. غیر مسلم کی بھی بیٹی ہے تو ہماری بیٹی کے برابر ہے، اور 99% ان کی بچیاں انوالو ہیں ایبارشن کے اندر. اور اس کا سلیوشن بڑے ہوتے ہی نکاح کر دو، وقت آتے ہی نکاح کر دو. مسلمان کی بچی غیر کی بچی محفوظ ہو جائے گی، سیکیور ہو جائے گی، شانتی سلامتی انتی مل جائے گی، اس کی جان و مال عزت و آبرو بچ جائے گی. جب نوجوان نسل بچے گی تو بھارت بھی بچے گا، امریکہ بھی بچے گا، دنیا بھی بچے گی انشاءاللہ. نوجوان نسل محفوظ نہیں تو پھر اللہ حافظ ہے، اللہ حافظ ہے. کروڑوں ایبارشنز، کروڑوں جان کی حفاظت نہیں. اور سعودی عرب میں مائکہ لال کی ہمت نہیں ہے ایبارشن کرانے کی. کیوں؟ وہاں پر سورہ مائدہ 5واں سورہ نمبر 45، جان کے بدلے جان کا قانون، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. اگر معصوم کی جان لوگے آپ کی منڈی جائے گی. یہ ہیبت ایسی طاری رہتی ہے، کوئی معصوم کی جان نہیں لے سکتا. لاکھوں بچیاں وہاں محفوظ ہیں، ہمارے پاس کروڑوں بچیاں مر رہی ہے روزانہ، ہر سال. تو گزارش اس بات کی ہے، اسلامی قانون کو سمجھ کر جب نافذ کریں گے بچیوں کی زندگی بچے گی. لیکن اسلام سے ٹکر لیں گے، میڈیا اسلام کے خلاف، گورنمنٹ کے لیڈر بڑے بڑے اسلام کے خلاف بول رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کی جان، آپ کے بچیوں اور بچوں کی جان بچانے آیا ہوا دین ہے، اس کو ہی بدنام کر دے رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے نازل ہوا دین ہے، اس کو ہی بدنام کر دے رہے ہیں، اس کو ہی برا بول دے رہے ہیں. جو رحمت تھی اسی کو آپ ولن بنا دے رہے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ، جان کے بدلے جان والا قانون لائیے، معصوم بچیوں کی عزت اور آبرو اور جان کو بچائیے. اور آپ کو میں بتا دوں بھائیو بزرگوں دوستو، ڈاوری ڈیتھ، دہیج کے لیے جلا کے مارنے سے لاکھوں موتیں الگ، قتل و غارت گیری چھوٹی چھوٹی بات پہ مرڈر الگ. ایسے بے شمار قتل کے واقعات. امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کو مرڈر کیپٹل آف دا ورلڈ کا ٹائٹل ملا. 1 سال میں صرف امریکہ میں 54,000 سے زیادہ گن ڈیتھس ہوئے ہیں، گن سے ایک دوسرے کو مار لیا. اللہ کا قانون نہیں تو سلامتی نہیں، اللہ اس کے نبی کے احکام نہیں تو سلامتی اور حفاظت نہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اب اس کے خلاف بھی اسلام کے بارے میں پلاننگ کیسی ہوتی، آخر میں سمجھاؤں گا. تیسری بات سن لیجئے. ہر لیڈر آتا ووٹ مانگتے وقت شیتکریوں کے لیے، میں کسانوں کے لیے کام کروں گا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ ہاں یا نا؟ ہر سال ایک دور میں 10,000 کسان سال میں خودکشی کر کے مرتے تھے. 20,000 ہوئے، 30,000 ہوئے. اب مودی جی کے اچھے دنوں میں 50,000 سے زیادہ کسان ہر سال ہمارے پاس خودکشی کر کے مرتے ہیں. لیبر الگ، بزنس مین الگ، صرف کسان. امریکہ کے مڈل کلاس الگ، لوور مڈل کلاس الگ، وہاں کا بزنس مین الگ، وہاں کا نوکری پیشہ الگ. گولی مار لیا، زہر کھا لیا، پھانسی پہ چڑھ گیا. گولیاں مار لیا، زہر کھا لیا، پھانسی پہ چڑھ گیا. ہر سال ہزاروں کسان، مزدور اور غریب لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں.
کیا بات، مراٹھواڑہ کے اندر مراٹھواڑہ کے اندر کا اسٹیٹسٹکس آیا تھا، ایک ایک تانڈے میں 20 کسان خودکشی کر رہے تھے ہفتے بھر میں، 20 کسان. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیاج بٹا انٹرسٹ بیسڈ اکانومی. سود ڈبل ٹبل چوبل. مان لیے پیسہ لیے بینک سے کسان نے، کھیتی باڑی کی، اچھی فصل آئی، اچھی قیمت مل گئی، کسان ہیرو اور بینک والا سائیڈ ہیرو، اپنے پیسے توڑ لیتا. لیکن اگر بارش نہیں ہوئی، فصل خراب ہو گئی، کیڑ لگ گیا، پریشانی آ گئی، بینک والا بولتا جیتے جیو مرتے مرو، میرے پیسے گھٹ کرو. لاکھوں کسان مرتے ہیں ہر سال مزدور ملا کر اور دوسرے بزنس مین ملا کر. ہمارے پاس تلنگانہ اور آندھرا میں تو نیا شروع ہوا، بیوی بچوں کو کار میں بٹھا کے پوری کار ندی میں چھلانگ لگا دینا. کار کے ساتھ کئی فیملیز قرضہ ہو گیا تھا کاروبار میں، 10 لاکھ اٹھایا تھا، 12 ہوئے، 15 ہوئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، 30 لاکھ ہو گئے، سود نہیں بھر سکا. بینک والے ریکوری ایجنٹ آ کے ہنگامہ کر دیے، پورے محلے میں عزت نکال دیے. بیوی بچوں کو لے گیا، کار کے ساتھ لے جا کے ندی میں کود گیا، ٹکر مار دیا، برج کو کود گیا، کار ڈوب گئی. 5 لوگ، 6 لوگ ایک ساتھ موت کا شکار. ماس سوسائڈ. کیوں؟ سود. کس کے لیے؟ چند بزنس مینوں کے لیے، چند کاروباریوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے، نوٹ کے واسطے. لاکھوں غریب مرتے ہیں تو مرنے دو، میری بیلنس شیٹ صحیح رہنا، میرے کو نوٹوں کے بنڈلا آتے رہنا. یہ پلاننگ کے تحت انڈیا کا بھی برا حال، امریکہ کا بھی برا حال. کون قانون بنانے والے؟ غیر مسلم. لاگو کرنے والے کون؟ غیر مسلم. بینک کس کے؟ غیر مسلم. کون مر رہا ہے؟ اکثر غیر مسلم. اسلام بچانے آیا بھائی، پھر بھی اس کو بدنام کر رہے ہیں. تھوڑا آگے ہٹ جائیے، کچھ بھائی آئے بھی، اللہ آپ لوگوں کو اجر دے، اللہ دنیا میں آخرت میں آگے بڑھائے، نیکی میں آگے بڑھائے، دولت میں آگے بڑھائے، اللہ ترقی دے رب العالمین. تھوڑا آگے بڑھ جائیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. اسلام بچانے آیا تھا. سود کے نظام کو اللہ نے ہٹایا ہے. اللہ فرماتے سورہ بقرہ کی آیت 275 سے 180، اللہ نے 175 سے 180، اللہ نے تجارت کو حلال، سود کو حرام کیا ہے. اس کے باوجود جو سودی لین دین کریں گے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ کے لیے گناہ کبیرہ. اللہ سود کے مال میں نقصان دے کے رہیں گا. اللہ کے نبی فرماتے سود کے گناہ کے 10 درجے، دینے والا، لینے والا 10 گنہگار، سود کے 10 گنہگار، دینے والا، لینے والا، لکھا پڑھی کرنے والا، سواری دینے والا، مشورہ دینے والا، جگہ دینے والا، گواہی دینے والا، کاغذ قلم دینے والا، سب برابر کے گنہگار. اللہ کے نبی فرماتے سود کے گناہ کے 70 درجے، آخری درجے کا گناہ سگی اماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر، زنا کرنے کے برابر. گاڑی سود پہ لے لیے، گھر سود پہ لے لیے، کاروبار سود پہ لے لیے، کریڈٹ کارڈ اٹھا لیے. اٹ از ڈیزاسٹرس، لٹرلی گوئنگ ٹو ڈسٹروائے یور لائف. آپ کی زندگی تباہ کرنے کے لیے صرف سود کافی ہے، صرف سود کافی ہے. اللہ فرماتے یہ ایسے ہیں جیسا شیطان انہیں چمٹ کر بولا کر دیا ہو. اچھے اچھے کاروباریوں کو برباد ہوتے دیکھا میں سود کے چکر میں. اور اللہ کا وعدہ ہے نقصان دے کے رہیں گا. ایک صاحب فلیٹ لیے، پریشان ہو گئے، ریکوری ایجنٹ آ گئے. 2 سال تک اچھا بھرے پیسے، 3 مہینے نہیں بھرے، ریکوری ایجنٹ آ گئے ہنگامہ کرتے ہوئے. اور جب آئے انہوں میرے کو فون کر لیا، بھائی ایسا ذرا پلیز بچائیے. میں جا کے بات کرا، میں بولا بھائی تھوڑا مہلت دیجیے، تھوڑی مدد کریے، ایسا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، 2 سال سے تو بھر رہے وہ بیچارے. بولے نہیں ہم کو وقت پہ ہو جانا، نہیں تو ہم بیچ ڈالیں گے فلیٹ، سامان باہر پھینک ڈالیں گے. ارے میں بولا یار رحم کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. جب اللہ کی قدرت کی لاٹھی بیٹھیں گی نا تو پریشان ہو جائیں گے. بولے نہیں لیاز بھائی ہمارے کو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بینک کے انویسٹمنٹس امریکن بینکس میں ہیں،
सिटी बैंक में, लेहमन ब्रदर्स में, दे आर टू बिग टू फेल। बहुत बड़े बैंक से उनको धक्का नहीं लगता है। अरे मैं बोला बड़े बड़े फिरौनों को अल्लाह मट्टी चटा दी है, तो अमेरिकन बैंक क्या है? वक्त आया तो सबका बाजा बच जाता। बोले नहीं नहीं लियाज भाई, परवाह नहीं है हमारे को, हमारा पैसा महफूज है। मैं बोला इंतजार करो अल्लाह की मार का। 6 महीने लेके भाइयों बुजुर्गों दोस्तों 41 अमेरिकन बैंक्स औंधे मुंह गिरे, $3 ट्रिलियन लेके डूबे। 41 अमेरिकन बैंक्स। वो साहब फिर मिले मेरे को रोड पे। मैं बोला इधर आओ, टू बिग टू फेल, कहाँ जा रही? नहीं नहीं लियाज भाई चलता हूँ, बोले जरा जल्दी में हूँ। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह फरमा रहे नुकसान दे के रहेंगे तो कोई बचा सकता? लेकिन हमारे पास के किसी को एहसास नहीं, किसान मरता है मरने दो, लेबर मजदूर मरता है मरने दो, गरीब खपता खपने दो, मेरा बंडल रहने दो। यही चीज है जो भारत से लेकर अमेरिका तक आम जनता बर्बाद हो रही, लीडर और बिजनेसमैन सुकून में रहे। और अल्लाह तबारक व तआला का कानून कुरान हदीस वाला ये चीज़ से बचाने आया था। अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया, सदका ज़कात को माल में बढ़ाने का जरिया बनाया, सूद को हराम किया और सूद से बर्बादी है बोलकर ऐलान किया। नतीजे में जितने इस्लामिक बैंक दुनिया में चलते हैं फल फूल रहे हैं, कामयाबी की तरफ है, और जितने सूद वाले बैंक और कंपनी से औंधे मुंह जा रहे हैं। आप जानते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क कौन है आज? अभी 15 दिन पहले तक तो वही बोलते थे, अब थोड़ा हालात बदल गए 15 दिन से। भाग रहा बेचारा, गली गली भाग लेते फिर, लेकिन 15 दिन पहले तक तो अमेरिका बोलते नहीं बोलते थे। हाँ, अभी पीठ को पैरा लगा के भाग रहे हो बेचारे। बुरे दिन शुरू हो गए उनके, राइट? अच्छे दिन आ गए मोदी जी के हिसाब से, उनके अच्छे दिन आ गए, राइट? अमेरिका सबसे पावरफुल, जानते आप कितने को अंदर है? $80 ट्रिलियन को अंदर है, खर्जे में है, सूद की वजह से। चाइना अक्सर कर्जा देता है, दुनिया के कई ममालिक का कर्जा बाकी है अमेरिका। हैरत की बात है, देखिए आपको नहीं अंदाजा होगा, गूगल करके चेक करिए, फॉरेन डेब्ट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट मारिए, देखिए पूरे स्टैटिस्टिक्स आते हैं। बताने का मकसद अल्लाह ने हराम किया, नबी ने ऐलान किया, उसके बावजूद हलाल करे, मैं मेरी मर्जी बोल के सबसे पावरफुल मुल्क भी सीधा गड़े में आ गया, सीधा गड़े में आ गया। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपके सामने मैंने चंद बातें रखी हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, सवाल जवाब का भी सेशन है। चंद बातें मैंने रखी है कि अल्लाह उसके नबी के अहकाम पर चले तो अमन, सलामती, शांति, उन्नति, इंडिया में भी अमेरिका में भी। नहीं चले बर्बादी बर्बादी बर्बादी। अब आइए, इस्लाम को बदनाम क्यों किया जाता है? इस्लाम के कानून कुरान हदीस वाले इतने प्यारे हैं, सबकी हिफाजत करते हैं, सबकी जान बचाते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, मिस्किनों का साथ देते हैं। अल्लाह उसके नबी का कलाम सबके फायदे के लिए है, मुसलमानों के फायदे के लिए, गैर मुस्लिम भाइयों बहनों के फायदे के लिए, सबके लिए सलामती वाला है। लेकिन फिर भी इसको बदनाम क्यों किया जाता है? मीडिया में शरिया लॉ की बदनामी, हर जगह शरिया लॉ के खिलाफ, हुकूमत के लीडर शरिया लॉ के खिलाफ बदनाम क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि मैंने बीच में क्लिप निकाल कर बताया था कि जो भी शराब का व्यापारी है इस्लामी कानून से चिढ़ता है, क्योंकि इस्लामी कानून आया तो शराब बंद इंशाल्लाह। सूद का व्यापारी है, ब्याज बट्टे का, इस्लामी कानून से चिढ़ता है, क्योंकि इस्लामी कानून आया तो ब्याज बट्टा बंद। तंबाकू का व्यापारी है, इस्लामी कानून से चिढ़ता है, क्योंकि इस्लामी कानून आया तो तंबाकू। गंदी पिक्चर बनाने वाला, गंदे टीवी सीरियल बनाने वाला, गंदी औरतों का धंधा करने वाला, प्रोस्टिट्यूशन कराने वाला, जिना कराने वाला, खैबागिरी कराने वाला, मासूम बच्चियों को बेचने वाला इस्लामी कानून से चिढ़ता है, क्योंकि इस्लामी कानून आया तो ये धंधा बंद। ऐसे ही मासूमों का कत्ल गारतगिरी करने वाले, जंगो जिदाल करने वाले, लाखों मासूमों को बिला वजह के मार देने वाले, ऐसे कई जालिम हैं। अल्लाह का कानून आया तो सबका जुल्म बंद,
غریبوں کا فائدہ ہوگا, معصوموں کا فائدہ ہوگا, کسانوں کا فائدہ ہوگا, مزدوروں کا فائدہ ہوگا, اور امیر لوگوں کی تھوڑی آمدنی بن ہوگی. اسی لیے امیر لوگ لیڈروں کو بھی خرید لیتے ہیں پیسہ دے کر, پارٹی بھی خرید لیتے ہیں, اور میڈیا بھی خرید لیتے ہیں, اور اسلام کو بدنام 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 کرتے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے 130 کروڑ ہندوستانی بھائیوں بہنوں تک اور 700 کروڑ دنیا کے لوگوں تک یہ پہنچائے کہ اللہ کا کلام قرآن, نبی رحمت للعالمین کا کلام احادیث تمہارے فائدے کے لیے, آپ کے بچاؤ کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. اللہ کے لیے اس کو اپنا لو, کامیاب ہو جاؤ گے دونوں جہاں میں. ایک اللہ کی عبادت اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے خیر مل جائے گا. لیکن میڈیا کے ٹکر پر اپن لوگوں کو ٹھہرنا پڑے گا انشاءاللہ. ہوتا کیا, سامنے والا بدنام کر رہا, ہم جواب نہیں دیے تو لوگ سمجھتے واقعی ہم غلط ہے. اسلام کو بدنام کر رہا, ہم نہیں سمجھائے صحیح اسلام کیا ہے, کہ کیسا غریبوں کی, مسکینوں کی, بے روزگاروں کی, بیچاروں کی مدد کرتا ہے اسلام, ہم نہیں بتائے تو لوگ سمجھتے نہیں واقعی اسلام میں پرابلم ہے. اکثر ایک جوک سناتا ہوں میں, سمجھیے میں ایک کالونی میں ہوں, ایک جنے بات اڑا دیے, کیا بول کے, کہ شیخ پیتے رات میں, اڑا دیے. اب وہ بات اڑتے گئی, پھیلتے گئے, ارے پیتے کہتے بھائی, رات میں پیتے کہتے, اور میرے کانوں تک آ رہی, میں جواب نہیں دے رہا ہوں, خاموش بیٹھے ہوا ہوں. سمجھیے یہی قصہ آپ پہ بھی لے لیں گے. آپ کے بارے میں کوئی اڑا دیا کہ رات میں ڈرنک کر کے آتے, اب آپ لوگ جواب نہیں دے رہے. 1 مہینہ ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے, سال بھر ہو گئے, سب کے بیچ میں بات پھیل گئی, رات میں ڈرنک کر کے آتے, ادھر بھی. اچانک ایک دن کیا ہوا, گرمی کے دنوں میں دھوپ میں دوپہر میں آتے آتے چکر آ گئی, اور میں اور آپ گر گئے کالونی میں آ کے گاڑی پہ سے. تو لوگ کیا بولتے معلوم, پہلے تو رات میں ٹن ہو کے آتے تھے, اب تو دن میں بھی ٹن ہو کے آ رہے نو. پہلے تو خالی رات میں تڑی دیتے تھے, اب تو دن میں بھی تڑی دے رہی. ارے بھیا, ہمارے پر جب الزام لگا تھا ہم جواب نہیں دیے, اس لیے لوگ یقین کر لیے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اللہ کے لیے اپنی ماں کو کوئی گالی دیا, باپ کو کوئی گالی دیا, بیوی کو, بیٹی کو کوئی گالی دیا, اپنے آپ کو کوئی گالی دیا تو کیسا لڑ جاتے, ویسا اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیے پلیز. میڈیا سینٹر ڈالیے, اور جو الزام اسلامک شریعہ لا پہ لگ رہا اس کا جواب دیجئے. میرے کو ٹی وی پہ بول رہے ہیں, تم لا مسلمانوں کا قانون ایسا تھا, مغل ویسے تھے, تم ویسے تھے, وہ سمبت پاترا وغیرہ جانتے نا. میں پلٹا کے اتنا ہی بولا, بھیا ہم مسلمانوں مغل کے دور میں جودھا کو رانی بنائے تھے, تمہارے دور میں چنمیانند کے آشرم پجاریوں نے مالش کرنے کے واسطے. ہمارے دور میں جودھا کو ہم کپڑا بھی دیے, زیور بھی دیے, کھانا بھی دیے, حفاظت بھی کرے, بچہ بھی دیے, سلیم. تمہارے دور میں مودی جی بیچاری جشودا بہن کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں 50 سال سے, نہ کپڑے دیے, نہ راشن دیے, نہ زیور دیے. اب بچے کچے تو خیر ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی. یہ فرق ہے بھائی ہمارے تمہارے بیچ میں. یہ بولنا تھا, ڈیبیٹ ختم. 40 منٹ کا ڈیبیٹ 15 منٹ میں ختم. جواب دینے کا وقت ہے میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو. اللہ اس کے نبی پر الزام لگ رہا, قرآن حدیث پر الزام لگ رہا, دنیا کے لیے جو رحمت ہے, جو سلامتی ہے, شریعہ قانون, اس پر الزام لگ رہا. جواب دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. سمجھانے کی ضرورت ہے. جیسا میری ماں کو کوئی گالی دیا تو میں کیسا ٹھہر جاؤں گا, ویسا اللہ اس کے نبی کے احکام کو کوئی بولے گا تو میں ٹھہر جاؤں گا انشاءاللہ. اور ایک دن وقت آئیں گا 130 کروڑ غیر مسلم بھائی بہن بھی ہمارے ملک کے اور دنیا بھر کے کروڑوں غیر مسلم بھائی بہن, امریکہ کے بھی غیر مسلم بھائی بہن سمجھیں گے کہ نہ میرا قانون نہ تمہارا قانون, رب کا قانون لاؤ, کامیاب ہو جاؤ انشاءاللہ.
وقال اننی من المسلمین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا، دماغ کا، روح کا سکون ایک اللہ کے ذکر اور اس کے احکام میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کو پھیلا کر نافذ کرنے والا بنائے، اسلام پر ہونے والے حملوں کا اللہ جواب دینے والا بنائے، امن و سلامتی ہمارے بھارت اور دنیا میں پھیلا کر نافذ کرنے والا بنائے، تمام برائیوں کو، تباہی کو، بربادی کو، بیماریوں کو، غریبی کو، بھوکمری کو اللہ ہمارے ملک بھارت اور دنیا سے ختم فرمائے، اور اللہ امن و سلامتی، شانتی، انتی انڈیا سے لے کے امریکہ تک اللہ نصیب فرمائے، دنیا میں نصیب فرمائے، اور ہم سے اللہ وہ کام لے لے دین کو پھیلا کے نافذ کرنے کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بےحد مشکور ہوں اس مسجد کی کمیٹی کے مینجمنٹ کا، تنویر بھائی کا، مقصود کا، اور ہمارے شیخ واصف کا، کہ بہت ہی عمدہ پروگرامز اور خطبہ رکھے ہیں۔ اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اللہ دین و دنیا کی دولت سے نوازے، اللہ تمام مسائل ان کے ختم فرمائے، اور اللہ دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے، تمام آرزوں و خواہشات کو جائز اللہ پوری فرمائے، مقاصد میں کامیابی دے، اور اللہ اس مسجد کو عالیشان مسجد بنا دے مولا، اسلامک اسکول، میڈیا سینٹر اور ایک کلینک کے ساتھ اللہ ورلڈ کلاس سیٹ اپ کرا دے مالک، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے اور امت کے حق میں بھی اللہ یہ دعا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال جواب کا سیشن ہے، بتائے ایک بار شیخ سمجھائیں گے پھر سے۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سوالات صرف اصلاح کے حد تک، کسی کی برائی بیان کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کے عیوب کو منظر عام پر لانے کے سوالات ہمارے نہ ہونے چاہیے، اور خاص کر وقت کا بھی خیال رکھیں، وقت کی بربادی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس بھائی کا بھی جو بھی سوال ہو اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر مختصر انداز میں سوال پیش کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے۔ جھجکیے مت، انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، تھوڑی مراٹھی بھی بول لیتا ہوں میں، مراٹھی مانوس، پتا پپا جو سو مراٹھواڑا ریجیمنٹ سے آرمی کے نائک تھے، تھوڑی بہت آتی، تھوڑا تیلگو بھی کنچم تیلگو وسطہ ہوا، تھوڑی بہت تیلگو بھی بول لیتا ہوں انشاءاللہ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز کوئی بھی سوال، اسپیشلی ان انگلش اینڈ اردو اینڈ ہندی، دا کویشچنس آر موسٹ ویلکم۔ بھائی نے سوال کیا مرزا انجینئر یا انجینئر مرزا کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ انجینئر مرزا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر توحید و سنت کی بات کرنا شروع کرے تھے، اور شروع کرتے کرتے شریعت کی بات کرے، شریعت کی بات کرتے کرتے اختلافی بات کرے، اختلافی بات کرتے کرتے اب جا کے رافضیوں کے گود میں بیٹھ کے صحابہ کو برا بول رہے، صحابہ کو برا بولتے۔ بھائی اللہ کے نبی فرماتے کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، تمام انسان گنہگار ہے، بہترین گنہگار وہ جو توبہ کر لے، اور اللہ نے صحابہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا ٹائٹل دیا ہوں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور ایسے صحابہ کو آج کے جو صحابہ کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے انہوں برا بول رہے۔ تو انجینئر مرزا اچھے رہتے رہتے رافضیت کا انجیکشن لے کر رافضیوں کے گود میں جا کے صحابہ کو برا بول رہے ہیں، بدترین حرکت ہے، اللہ اس کو ہدایت دے رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ کوئی اور سوال؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال کے دور میں جو اسلام کے خلاف بہت ساری نئی باتیں آ رہی، تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے جو بڑے بڑے جو اسکالرس جو ہونے چاہیے ہمارے پاس، ان کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے ابھی، جیسے آپ ہیں یا پھر دوسرے جو لوگ ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد اور دوسرے جو ابھی جو موجودہ لوگ ہیں ان کے بعد کون ایسے لوگ اٹھیں گے، یا پھر ان کو آنے کا راستہ کیا رہے گا؟ جیسا کہ آپ کا کچھ سلیبس جیسا کہ آپ نے کون سی اسٹڈیز کیے تھے، کیسے؟ بھائی نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے کہ اسلام پر الزامات بہت زیادہ لگ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر اور ریگولر گودی میڈیا کے اندر اسلامی قوانین پر الزام لگ رہے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس علماء اور داعیوں کا فقدان ہے، تو اس کا حل کیسا نکالے؟
بھائی میں ادباً بتانا چاہوں گا الحمدللہ امت مسلمہ کے اندر بہترین علماء موجود ہے، مجھ سے لاکھ گنا بہتر مکی اور مدنی علماء، عمری اور جامعی اور سلفی علماء الحمدللہ موجود ہے، اللہ کے حکم سے قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین جواب دینے کے لیے۔ بدقسمتی سے میڈیا میں نہیں، میں چلا چلا کے تھک جا رہا ہوں۔ حال ہی میں ایک فارم ہاؤس کے اوپر 100 سے زیادہ علماء سے بات کرنے کا اتفاق ہوا، مجھے بھی بلائے تھے، اللہ جزائے خیر دے، بڑے عالم دین بلائے تھے، مجھ جیسے چھوٹے اسٹوڈنٹ کو بھی۔ 70 عمری اور جامعی علماء تھے اور 30 سے زیادہ مکی اور مدنی علماء تھے، 100 سے زیادہ علماء تھے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جس دن آپ لوگ میڈیا میں آ جائیں گے انشاءاللہ ہم جیسے لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم خالی آپ کا بیگ پکڑ کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ۔ اتنے علم والے موجود ہیں، میڈیا میں آنے تیار نہیں۔ ہم نے مسجدوں پر محنت کی، اللہ نے مسجدیں بنوا دی، مدرسوں پر محنت کرے، مدرسے اللہ نے بنوا دی، اللہ قبول کر لے جو محنت کرے ان کو، علماء کو، سپورٹرز کو اللہ بہترین نوازے دونوں جہاں میں، جو گزر گئے اللہ جنت دے، مغفرت فرمائے۔ ایسے ہی میڈیا پر محنت کریں گے تو میڈیا کے امپائر کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن آ رہے نہیں آگے، سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ارے نکو بھائی وہ لوگ خراب ہے اسی لیے جانا ہے وہاں پر، ارے نکو بھائی وہ لوگ شیطانی لوگ ہیں اسی لیے جانا ہے۔ شیطانی لوگ شیطانی کام کر رہے ہیں تو رحمانی بندے خاموش نہیں بیٹھنا، جا کے صحیح کام کر کے آنا ہے انشاءاللہ۔ جب میں میڈیا میں شروع میں جا رہا تھا تو لوگ بولے الیاس بھائی آپ کو استعمال کر لیں گا میڈیا، میں بولا ایک بار جانے تو دے دیجیے، دیکھیں گے کون کس کو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس قرآن حدیث کی 2 دھاری تلوار ہے، انہوں کدو ہے، انہوں ہمارے پہ گرے تو ان کا ایک نقصان، ہم ان پہ گر گئے تو ان کا ایک نقصان۔ ہمارے پاس ایمان، توحید و سنت، شریعت، قرآن حدیث ہے بھائی۔ اللہ کا احسان ہے 1500 سے زیادہ ڈیبیٹ 24 ٹی وی چینلوں پہ دے کے نکل گئے اپن، اب ان لوگ کا بلانے ڈر رہے میرے کو۔ ان کے بڑے بڑے پارٹیوں کے بڑے بڑے سپوکس پرسن کون آ رہے ہیں؟ الیاس شرف الدین، میں نہیں آتا بول رہا ہوں، بڑی اللہ کا احسان۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا باطل تباہ ہو گیا، باطل تھا ہی تباہ ہونے کے لیے۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے It is not the activeness of the rascals which spoil the society, it is the inactiveness of the good people which spoil the society۔ برے لوگ محنت کرتے بول کے سوسائٹی خراب نہیں ہوتی، اچھے لوگ خاموش بیٹھتے بول کے سوسائٹی خراب ہوتی۔ خاموش نہیں بیٹھنا علماء ہمارے، پلیز۔ ہم سے لاکھ گنا زیادہ علم والے لوگ ہیں، مکی مدنی اسکالرز ماشاءاللہ، عمری جامعی سلفی خاصمی اسکالرز ہے بھی بہت۔ میں ان کے اسٹوڈنٹ بھی بولنا میرے کو فخر کی بات، کوئی میرے کو ان کا اسٹوڈنٹ بھی بول دیا تو فخر کی بات، ایسے ہے، لیکن جانے تیار نہیں ہے، کہیں کو تیار نہیں ہے، ہمیں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی طائف گئے، اللہ کے نبی کفار کے خلوں میں گئے، اللہ کے نبی کفار کے گھروں پر گئے، دین کو لے کر پتھر کھائے لیکن گئے، تو ہم نے بھی جانا پڑے گا، چھپنا نہیں ہے۔ اور دوسرا ہم نے اپنا میڈیا امپائر کھڑی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنے تیار نہیں، نہ جانے تیار ہے ان کے پلیٹ فارم پہ، نہ اپنا پلیٹ فارم بنانے تیار ہے، اسی لیے پرابلم آ رہا۔ دیکھیے تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلے کو سالو کیسا کریں گے؟ تو ہم لوگ اسلامک اسکول آف جرنلزم ڈال رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ کامیابی دے۔ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جہاں پر فری میں ٹریننگ دیں گے علماء کو بھی اور سب کو بھی، کہ میڈیا کے اندر جا کر دین کی بات کیسے رکھیں۔ مثال کے طور پہ ممبر رسول سے خطبہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دینے کا ایک طریقہ ہوتا، اسپیچ دینے کا ایک طریقہ ہے، سوال جواب کا ایک طریقہ ہے، ویسے ہی میڈیا میں جا کے وہاں کے اینکر، وہاں کے ماحول اور وہاں پر جو 4 دوسرے کمینے قسم کے لوگ آتے ان کو سمجھ کے 5 جنوں کا باجا بجانے کا ایک طریقہ ہے، اس کی ٹریننگ فری میں دیں گے الیاس شرف الدین انشاءاللہ۔ دعا کیجئے، وہ انسٹیٹیوٹ ڈالنے تڑپ رہا ہوں 2 سال سے، ہو رہا نہیں، اللہ کرا دے بلکہ دعا کریے انشاءاللہ، اللہ کرا دے مولا۔ اس کے لیے فنڈز کی ضرورت چل رہی، کوششیں کر رہے، ہاتھ پیر مار رہے، اللہ کرا دے بلکہ دعا کیجئے۔ تو
تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں 100 بچوں کو ٹریننگ کریں گے ہر سال انشاءاللہ، فری میں ٹریننگ 3 مہینے کی، تاکہ میڈیا میں جا کر اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب دے سکے انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا، اور وہ اس کے لیے ایک بہترین سلیبس تیار کر چکے ہیں اور تیار ہوتے جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، فری میں دیں گے وہ بھی آن لائن۔ تو یہ چیزیں آگے پلاننگ میں ہیں، اللہ آسانی فرما دے، دعا کریے۔ گزارش مسجد کے ذمہ داروں سے ہے، پلیز ایک میڈیا سینٹر ڈالیے، ہمارے علماء سے ہے، آپ مہربانی کر کر میڈیا میں آئیے، جس دن آپ آئیں گے اس دن ہم آپ کے پیچھے بیگ لے کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ نے بولنا اور ہم حفاظت کے لیے ٹھہریں گے اللہ کے نام لے کر انشاءاللہ۔ تو دس از دا پوائنٹ وچ وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ، اس کے لیے کوشش چل رہی، دعا کیجیے اللہ کامیابی دے رب العالمین۔ امید ہے میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے، رائٹ؟ کوئی اور سوال؟ بھائی نے بہترین سوال کیا ہے۔ ہم لیڈر کو چنتے ہیں، لیڈر منسٹر بن جاتا، منسٹر بن کے قانون بنا دیتے، ایم ایل اے بن جاتے، ایم پی بن جاتے، منسٹر بن جاتے، پرائم منسٹر بن جاتے اور قانون بناتے، اور اگر وہ غلط قانون بنائیں تو کیا ہم بھی ذمہ دار رہیں گے کیا؟ بہترین سوال کرے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائی میں ہر انڈیا اور امریکہ کے ووٹر سے اور دنیا بھر کے ووٹر سے کہوں گا، آپ اپنی پالیسی کو لیڈر کے سامنے لکھ جا کر رکھیے کہ آپ کو جب ووٹ دیں گے ہم، جب آپ شراب بند کروائیں گے، تمباکو بند کروائیں گے، سود بند کروائیں گے، دہیج لینے دینے والوں کو سزائیں دیں گے، مرڈر کرنے والوں کو، معصوم کی جان لینے والوں کو موت کی سزا دیں گے، معصوم بچی کی عزت کو لوٹنے والوں کو موت کی سزا دیں گے، ایک رب اللہ کے احکام کو قرآن حدیث اور ویدا، گیتا، اپنشد، بائبل اور گرو گرنتھ سے جو سملیرٹیز ہے اس کو پھیلائیں گے، ایک رب اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت کے احکام جو ہر دھارمک کتاب میں ہیں اس کو عام کریں گے۔ یہ پالیسی ہر ووٹر نے چلا چلا کر بولنا، تو لیڈر ڈر جاتا، ارے باپ رے میرے ووٹر آئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ایک جنے بولے الیاس بھائی ہماری کون سنتا؟ میں بولا گلی میں پانی نہیں آیا تو ویڈیو نکال کے ڈالتے، ہماری گلی میں پانی نہیں آ رہا، ووٹ لے کے چلے گئے لیڈر صاحب بول کے، ڈرینیج بھر گئی تو ویڈیو نکالتے، کرتے نہیں کرتے؟ جب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کرتے، اللہ کے دین کے لیے نہیں کر سکتے؟ تو آپ لوگ ووٹ دینے سے پہلے لیڈر کو سمجھائیے کہ ہم آپ یہ قانون لائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، نہیں تو جو لائے گا اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ اگر آپ ایسی ووٹ دیتے چلے گئے، انہیں اللہ کے قانون کی ٹکر پہ قانون بناتے چلے گیا، لاکھوں کروڑوں معصومہ مرتے چلے گئے، کسان، مزدور، غریب، بچیوں کی عزت لٹتے چلے گئی، جان و مال کی عزت کی حفاظت نہیں رہی، تو پھر آنے والے دنوں میں روز محشر اللہ اس کو پکڑے گا تو اللہ آپ سے بھی پوچھے گا۔ اللہ فرماتے نیکی کے کام میں ساتھ دو، گناہ کے کام میں ساتھ مت دو۔ آپ لیڈر بنائے انہیں شراب کے لائسنس دے رہا، آپ لیڈر بنائے انہیں تمباکو کے لائسنس دے رہا، لوگ شراب پی لے کے مرڈر کر لے رہے، ٹکرا مار کے مر جا رہے، کینسر سے مر جا رہے، کیا اللہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ نہ میرے بھائی، اللہ پوچھیں گا۔ تو ان حالات میں عوام کی ذمہ داری ہے کہ صحیح فیصلوں کے لیے اور پالیسیز کے لیے پولیٹیکل پارٹی پر دباؤ بنائے انشاءاللہ۔ شروع میں لوگ ہنسیں گے آپ پہ، ارے یہ کیا بات ہے بھائی، بلکہ ہنستے تھے، آپ آواز اٹھائیے، 1 2 4 6 10 12، جس دن اگر آپ کی علاقے سے ایک 25,000 لوگ آواز اٹھا لیے، اس دن لیڈر صاحب کے پسینے نکل گئے سمجھو آپ انشاءاللہ۔ کئی گاؤں ہیں جہاں عورتیں بولی ووٹ جب دیں گے جب شراب کی دکان بند ہوں گی، کئی گاؤں ہیں، لیڈر کو آنے نہیں دیے، پہلے شراب کی دکان بند کراؤ پھر آنا، ہمارے آدمیاں پی پی کے مر جا رہے ہیں، ہم کو مار رہے ہیں، زندگی تباہ ہو جا رہی۔ اللہ کے کرم سے شراب کا ٹھیکہ کینسل ہوا، دکان بند ہوئی تو ووٹ ملا اس کو۔ آپ نے لے کر آئیے انشاءاللہ کوشش۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ اوٹ کو ایسا صحیح استعمال کرنے والا ہم سب کو بنائے، پوری امت کو اور ہندوستانیوں کو بنائے، دنیا والوں کو۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ کوئی اور سوال؟ چچکیے مت، کچھ بھی سوال ہے تو۔ میں تیسری شادی کب کر رہا ہوں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ دعا کریے، ارادہ جلدی ہے انشاءاللہ۔ میرا پیر ٹھیک ہو گیا تو اللہ کرا دے جلدی میں، رائٹ۔ بیٹی کی بھی شادی ہے اس سال، دعا کیجیے اللہ آسانی سے کرا دے رب العالمین انشاءاللہ۔ بیٹوں کے بھی نکاح رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدھ بیٹے کے ولی میں بھی بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ دعا کیجیے اللہ آسانی فرما دے۔ اینی ادر کویسچن؟ کوئی سوالات نہیں؟ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کتاب و سنت پر ہم سب کو جمع دے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے، وقت پر قائم کرنے والا بنا دے، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا بنا دے۔ اللہ اس محفل کو، کام کو قبول فرمائے، اللہ دونوں جہاں کی نعمت سے ہم سب کو نوازے، صحابہ کی طرح دین پر عمل کر کے پھیلا کے نافذ کرنے والا بنائے، دین اسلام پر جینے مرنے والا بنائے، ملک بھارت اور دنیا میں امن و سلامتی، شانتی، انتی اللہ نصیب فرمائے، فساد کو، آگ کو، پریشانی کو اور تمام بربادیوں کو اللہ ہمارے ملک اور دنیا سے ختم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک چیز آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس مسجد کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ایسا کریز آپ کا گھر بن رہا ہے، انشاءاللہ اللہ جنت میں آپ لوگوں کے لیے گھر بنا دے گا انشاءاللہ۔ ایک اینٹ دے سکتے تو ایک اینٹ کے پیسے دیجئے، ایک تھیلا سیمنٹ دے سکتے تو ایک تھیلا سیمنٹ کے پیسے دیجئے، ایک نماز پڑھنے کا حصہ بنا سکتے تو نماز پڑھنے کا حصہ بنائیے، ایک چھت کا اللہ نوازا تو ایک چھت ڈلائیے، اللہ جنت میں آپ کے محلوں پر چھت ڈالیں گا انشاءاللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بھی اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں انشاءاللہ گھر بنائیں گے رب العالمین۔ جو مسجد کی تعمیر کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائیں گے۔ جن کے والدین گزر گئے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ بنائیے، انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ آسانی فرمائے، کامیابی دے اور آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔